اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، تو رب کے قرآن کے ساتھ وہ پیار کرنا شروع کر دے، رب کے قرآن کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے، رب کے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دے، قرآن کا علم سیکھنا شروع کر دے۔ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن علمہ، جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں وہ تم سب میں بہتر ہیں۔ بہتر کون ہے؟ جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے کے کیا مرتبہ مقام ملے گا؟ معاشر میں اس کا کیا مقام ملے گا؟ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کو کیا مقام ملے گا؟ قبر میں اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک دیا کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگر فیس بک پیج دے رہے ہو تو اس کو فالو کرنا۔ پانچ وقت نماز کی پابندی کی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ اگر کوئی روحانی علاج مجھ سے کروانا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بعد نماز مغرب ان کے سوالات کے جواب بھی دیے جاتے ہیں جو مجھے وائس میسیج کرتا ہے ان کے، اور دعائے خیر بھی کی جاتی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان ختم کرے، اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنا آپ کو عزت اور مقام عطا اللہ فرمائے گا۔ 30ویں سپارے ہیں، 30 سپارے ہیں قرآن پاک کے، اس میں ایک سورت ملک ہے۔ 29ویں سپارے میں سورت ملک ہے۔ جو سورت ملک روزانہ پڑھ کر سوتا ہے، ایک تو وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دوسرے معاشر کے میدان میں وہ اللہ رب العزت کے آپ کی سفارش کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی، مولا اس کو بخش دے، مولا اس کو بخش دے۔ جب تک وہ آدمی کو جنت میں نہیں لے کر جائے گی تب تک آپ کی سفارش کرتی رہے گی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اور بروز قیامت آپ کی سفارش بھی کرے گی، آپ کو جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے گی۔ قرآن سے محبت کرنے والا جب قیامت والے دن صفوں میں کھڑا ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں آواز آئے گی کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے خاکی صفوں میں کیوں کھڑا ہے، نوری صفوں میں آ جائے، جبریل والی صفوں میں آ جائے۔ جب جبریل والی صفوں میں آ جائے گا تو قرآن کہے گا مولا اس پر انعام کر، اس کو نورانی لباس پہنایا جائے گا، اس کو جنت میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، بروز قیامت اس کو حکم ملے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا،
قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں عبور کرتا جا، چلتا جا۔ الحمد سے شروع کرے گا، والناس تک جائے گا، جہاں تک والناس تک پہنچ جائے گا وہیں تک اس کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ قرآن پاک سے محبت کریں گے تو قرآن پاک آپ کو جنت میں بھی لے جائے گا۔ اگر قرآن پاک کو آپ پڑھتے ہیں، بیمار ہیں، تو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جس کی اولاد نہیں، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اور جس کے ہاں بیٹیاں ہیں، اللہ پاک اس کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھ کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک سے محبت کرے، قرآن پاک سے محبت کرنے کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ جو بیمار ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحمد شریف، جس کے 20 سے زیادہ نام ہیں، اس کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، جس بیماری کے لیے پڑھیں گے، پڑھ کر پانی پر دم کریں گے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ غیروں کے در پہ جاتے ہو، جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہو، ان سے پیسہ بھی آپ اپنا برباد کرتے ہو، وقت بھی ان کے ساتھ برباد کرتے ہو، پیسہ ان کو دیتے ہو، پیسہ ضائع کرتے ہو، تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو خدا را قرآن پاک سے محبت کریں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو قرآن پاک سے حل کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جستجو کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کی بخشش فرمائیں گے، اللہ پاک آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔